السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے، جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم بھی ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پوری کائنات کے قدموں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور مرتبے کے اعتبار سے عظمت والا ہے، مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی جس اللہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن میں آیتیں بھی نازل کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے کہلوا بھی رہے ہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لو، اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے دور ہٹ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک میں فرق کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی قدر نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے رسول تم کو جو احکام عطا کر رہے ہیں ان کو سر آنکھوں پہ رکھ لو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کو بھی کرو، اور جن باتوں کا حکم ہمارا رسول دے ان کو بھی کرو، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ان سے بھی رکو، اور جن چیزوں سے ہمارے رسول منع کرتے ہیں ان سے بھی رکو۔ اور یہ بات یاد رکھو، خبردار میرے احکام میں اور میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ میرے ہی فرمان کے ناقل اور میرے ہی فرمان کے سفیر ہوتے ہیں، ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ آدمی جس بھی کسی کے بارے میں محبت کا دعویٰ کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول یا مقبول ہو جائے۔ محبت کی اقسام ہیں، ایک محبت مقبول ہوتی ہے، اور ایک محبت مردود ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا شروع کرے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھنا شروع کرے
اور اخلاص بھی اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی اور مخلوق دیکھ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول ہے نہ اس کی نفل نماز قبول ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک کی محبت اتباع سنت کے ذریعے ملتی ہے، اور یہی محبت مقبول ہے کہ جو اتباع سنت کے ذریعے کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر وہ لوگ فدا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضرت ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ نے مرقات جو مشکات کی شرح ہے اس میں یہ بات بیان فرمائی، افضل الصحابۃ بعد خلفاء الراشدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وکان یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بن مسعود کہ جو خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل ہیں اور اپنی صورت کے اعتبار سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بھی بہت مشابہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو وہیں مسجد کے دروازے پر جوتوں میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی قدر اور نگاہ نبوت میں ان کی انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں میں بیٹھیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع دیکھیے، انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا، وہیں پر بیٹھ گئے، کوئی اگر مگر نہیں کیا، آگے پیچھے بھی نہیں ہلے، جیسے ہی فرمان سنا وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق صادق نہیں ہوا کرتا، جو اگر مگر کرنے والے ہیں وہ سچے عاشق نہیں ہوا کرتے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو بیوی کی ناراضگی تو برداشت ہو جائے گی، لیکن لوگ کیا کہیں گے، مگر لوگ کیا کہیں گے، تو سمجھ لو یہ اگر مگر کرنے والا یہ اللہ کا عاشق نہیں ہے، یہ اگر مگر کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے۔ جب بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت سے کم داڑھی نہیں رکھی، بشمول تمام انبیاء کرام کے، تمام صحابہ کرام کے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے اتباع کر کے دکھاؤ نا، لیکن لوگ اس فرمان اور فرمان عالی شان کے پرخچے اڑاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر محبت اور عاشقی کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ اور عرب کا ایک شاعر تھا، وہ کہا کرتا تھا تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نافرمانی کرتا ہے اور پھر ان سے محبت کے اظہار، ان سے محبت کا اظہار اور دعوے بھی کرتا ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ آج امت کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت بھی ڈالتے ہیں اور پھر محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تصویروں کو گھروں میں مت رکھو، جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج ایک ایک امتی کے گھر گھر کے اندر تصویر موجود ہے، لیکن دعوی عشق رسول میں سب آگے آگے ہیں۔ نافرمانی کے ساتھ یہ کس قسم کی عاشقی آپ شمار کرتے ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا محبتیں یوں کی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپ زندگیوں کو دیکھیں، کیا شان تھی ان کی۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتے کی دعوت بھیجی۔ آپ ناشتے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں تصویر موجود ہے۔ فرمایا عمر ایسے گھر میں ناشتہ نہیں کرے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو۔ ہم ایسے ناشتے سے باز ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق رسول ہے۔ آج امت کے حالات آپ دیکھیں تو دل کڑتا ہے، عجیب و غریب قسم کی کیفیات انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں کہ وظیفے پہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ ہمارے کابرین میں سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے لے گئے ایک مرنے والے کے اوپر کہ سورہ یاسین کے اتنے ختم کیے اس کے اوپر، لیکن روح نہیں نکل رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ مجھے لے گئے کہ 3 دن ہو گئے روح نہیں نکل رہی، حالانکہ 1000 دفعہ سورہ یاسین پڑھی جا چکی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں لیاقت علی خان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تصویر رکھتے ہوئے سورہ یاسین کا عمل کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور نحوست کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے اور تصویر کی نحوست کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں کیسے آئیں گے؟ لہٰذا جلدی سے تصویر نکالو۔ چنانچہ جیسے ہی تصویر ہٹائے گی فوراً روح نکل گئی۔ تو آج امت میں عشق رسول نام کا ہے، اتباع رسول نہیں ہے۔ نام سے عاشق رسول ہیں، لیکن اتباع کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے، سنت والے اعمال موجود نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس کا ٹخنا اوپر سے آنے والے لباس، مثال کے طور پر شلوار ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، دھوتی ہے، ان چیزوں سے چھپا رہے گا تو اس کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اور دوسری احادیث کو ساتھ ملائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ خواتین کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ تو آج اس حدیث پاک کو لے کر لوگ خوب ہوشیاریاں اور چلاکیاں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ٹخنا تکبر کی وجہ سے نہیں ڈھکا ہوا۔ کبھی بھی کسی صحابی نے ٹخنا نہیں ڈھانکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ کا پاجامہ لٹک جاتا تھا، لیکن آپ ہر وقت اس کا اہتمام کرتے کہ اسے اوپر کرتے رہتے تھے۔ اور وحی الہی سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبر سے پاک ہیں۔ آج کے زمانے میں کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے پاک قرار دے دیا؟ کس کے لیے وحی نازل ہوئی؟ اس لیے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھیں، جو لوگ آج ٹخنوں کو ڈھانکتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کو 1,00,000 احادیث راویوں کے ناموں کے ساتھ زبانی یاد تھیں، وہ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں تمام احادیث سامنے رکھ کر ایک فیصلہ بیان کرتے ہیں
اور فرماتے ہیں فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ، کہ چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ٹخنے کا چھپانا حرام ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ حافظ الحدیث ہے، جنہیں 1,00,000 احادیث سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھیں، اور جنہوں نے بخاری شریف کی 14 جلدوں میں شرح لکھی فتح الباری کے نام سے۔ ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا؟ آج تو آپ چند کتابیں پڑھیں گے اور علامہ بن جائیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ لوگ علامہ نہیں ہیں، ظلامہ ہیں۔ یہ خود بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ، تمام احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ لیکن میں پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جس کتاب کا نام رکھا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، پوری کی پوری کتاب عشق رسالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس سے آپ کو پھر یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کا مصنف کتنا بڑا عاشق رسول تھا۔ اتنے بڑے عاشق رسول کو لوگ آج بدنام کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال جب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر اس کتاب کو لکھا تو اس زمانے میں ہندوستان میں تھانہ بھون کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی، اور جس دن کتاب کے صفحات لکھے جاتے قصبے میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن ناغہ ہوتا اس دن کئی اموات ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو یہ بات پہنچی کہ جس دن آپ کتاب لکھتے ہیں اس دن کوئی موت واقع نہیں ہوتی، تو آپ مسلسل روزانہ کتاب لکھنے لگے، اور جب روزانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان کو لکھنے لگے تو طاعون ہی ختم ہو گیا۔ لہذا درود پاک کی کثرت بلاؤں کو ٹالنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور ایک درود پاک پڑھنے پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون طائف کے بازار میں بہا ہے اس امت کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کے پہاڑ پر شہید ہوئے ہیں، پھر ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون مبارک کو پونجھ رہے ہیں، اور فرما رہے تھے کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے۔ اس خون نبوت کی بدولت ہم کو اسلام ملا ہے، ورنہ آج ہم رام چندر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے، اور ہندوستان کی نہ جانے کس کس مذہب کی، کس کس معبود کی ہم پیروی کر رہے ہوتے۔ تو پورے عالم میں اسلام پھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت کے صدقے میں، اور صحابہ کرام کے خون کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔
اس پیارے رسول نے جو ہمیں تعلیمات دیں، آج ہم انہی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، آج ہم انہی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں، آج ہم انہی تعلیمات کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اس پیارے رسول نے ہمیں گانے بجانے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سے گانے بجانے کی آواز آئی، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی، صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اب بھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ جب صحابہ کرام نے بتلایا کہ اب آواز نہیں آ رہی، تب آپ نے انگلیوں کو کانوں سے نکالا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس چیز کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، آج امت رات دن اسی گانے بجانے میں غرق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں، ان الغناء رقیۃ الزنا، گانے سننے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول علامہ آلوسی سید محمود البغدادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان کیا۔ اور وہاں یہ بات لکھی کہ خدا کی قسم قرآن کریم کی یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ گانے کے حرام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ بعض لوگ گانا بجانے والی لونڈیوں کو خریدا کرتے تھے، ان سے گانے بجوا کر سنوا کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مَن يَشْتَرِي آیت نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا ایسے بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں اس کو عبادت اور قرب الہی کا ایک مقام سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو جن نافرمانیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اب اسی نافرمانی کو امت کے نادان لوگ قرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ آج لوگ دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو انویٹیشن لیٹر بھیجتے ہیں کہ ہمارے ہاں قوالی کی مجلس ہے، آپ بھی آئیں، آپ بھی ضرور شرکت فرمائیے، ہمارے ہاں فلاں قوال آ رہا ہے، فلاں گانے بجانے والا آ رہا ہے۔ ایک اسی قسم کے شخص سے کسی نے پوچھا کہ بھئی قوالی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ جو اتنا اہتمام کر رہے ہو، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، تو قوالی سے آخر ہوتا کیا ہے؟ تو اس نے پتہ ہے کیسے کیا کہا؟ کہنے لگا قوالی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طبلے بجانے والا جب شعر کے آخر میں طبلے پر ہاتھ مارتا ہے نا تو روح عرش اعظم تک چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ نماز روزے والا تو مشکل راستہ ہے، لیکن یہ طبلے والا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے، اور آپ طبلے کی ایک تھاپ کے اوپر سیدھا عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور امتی نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ یہ طبلے انسان کو عرش اعظم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے تمام اکابر نے اشعار سنے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں جو میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن حدود شریعت کو توڑ کر اشعار سننا، قوالیاں سننا، یہ حرام ہے۔
آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک طرف نماز ہو رہی ہے، دوسری طرف قوالی ہو رہی ہے، ایک طرف نماز ہو رہی ہے، دوسری طرف قوالی ہو رہی ہے، طبلے بج رہے ہیں، بیٹھے گردنیں ہلا رہے ہیں، مخلوط قسم کا ماحول ہے، مرد عورتیں اکٹھی ہیں، ساز کے اوپر سروں کو دھنا جا رہا ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی اگر انہیں کہا جائے کہ پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے جاگنا ہے تو نہ یہ اتنی گردنیں ہلائیں گے، نہ اتنی یہ دھنیں سنائیں گے، اور نہ ہی یہ اپنے سروں کو یوں دھنیں گے۔ شراب پی کے لوگ قوالیاں سناتے ہیں، نشے کی حالت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، واللہ العظیم سجدے کیے جا رہے ہیں، نماز کا اہتمام ہی نہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی نور اللہ مرقدہ فتاوی شامیہ میں اور سلطان نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 4 شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا جائز ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف ہو، تو اس کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ باعث برکت چیز بنتی ہے، مگر نہ وہ ناجائز ہے۔ علامہ بوصیری نور اللہ مرقدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہے جو قصیدہ بردہ شریف کے نام سے بہت معروف اور مشہور ہیں۔ ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمائش کی کہ اے بوصیری، تم نے میری محبت میں جو اشعار کہے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ ان کے اشعار سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار عربی زبان میں موجود ہیں، آج بھی آپ سنتے ہیں۔ اشعار سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بوصیری کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری برس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، میں اچھا ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا اور یمن کی ایک چادر، یمنی چادر بطور تحفہ عطا فرمائی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب بڑا چھوٹوں کو کوئی چیز دے تو اس کو تحفہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بڑا چھوٹے کو چیز دے تو اسے تحفہ کہتے ہیں، اور چھوٹا اپنے بڑوں کو کوئی چیز دے تو اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہدیہ اور تحفہ کے اندر فرق ہے، لیکن انگلش زبان اس فرق کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وہاں آپ بڑا چھوٹے کو دے یا چھوٹا بڑے کو دے تو گفٹ ہی شمار ہوتا ہے۔ خیر، یہ بات درمیان میں آئی تو میں نے عرض کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بوصیری نور اللہ مرقدہ کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا اور یمنی چادر بطور تحفہ کے عطا فرمائی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ یمنی چادر ان کے سرہانے پر رکھی ہوئی تھی اور ان کی برس کی بیماری بھی بالکل درست ہو چکی تھی۔ ایک محدث نے اسی وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو فرمایا کہ تم نے جو اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے ذرا مجھے بھی سناؤ۔ تو انہوں نے کہا، میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشعار سنائے تھے، تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس مجلس میں تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے تھے اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ تو اس قسم کے اشعار کا سننا یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اسی لیے سلطان نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ 4 شرطوں سے سما یعنی محبت اور معرفت کے اشعار سننا جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سننے والا نفس کا بندہ نہ ہو،
عشق مجازی میں مبتلا نہ ہو، ورنہ عشقیہ اشعار سے اس کو اپنا معشوق یاد آئے گا۔ پڑھنے والا تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اشعار پڑھ رہا ہوگا، عشق حقیقی میں وہ اشعار پڑھ رہا ہوگا، لیکن سننے والے کو اپنا معشوق یاد آ جائے گا۔ تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سننے والا نفس کا بندہ نہ ہو، سامع اہل ہوا نہ باشد، کہ سامع سننے والا نفس کا بندہ نہ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ سننے والا نفس کا غلام نہ ہو، اس کا قلب مجلہ اور مصفہ ہو، غیر اللہ سے پاک ہو چکا ہو، تاکہ محبت الہی اور عشق الہی کی باتوں سے اس کا قلب اللہ ہی کی جانب متوجہ رہے، مجازی معشوقوں کی طرف اس کا ذہن نہ جائے۔ یہ سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے شرط بیان فرمائی۔ پھر دوسری شرط یہ بیان کی، مضمون خلاف شرع نہ باشد، اشعار میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، زمین اور آسمان کے قلابے نہ ملائے جا رہے ہوں، کسی کو خدا کے برابر نہ کیا جا رہا ہو، اولیاء اللہ کو با اختیار اور خدا کی حکومت میں شریک نہ بنایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک کسی بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کی طرح نہ سمجھایا جا رہا ہو، کہ جہاں اصل حکومت وزیر اعظم اور یہ بیوروکریٹس کی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے ممبرز کی ہوتی ہے، اور بادشاہ اپنا خرچہ پانی لے کر صرف دستخط کرنے کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ اس قسم کے اشعار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھایا جا رہا ہو۔ تو دوسری شرط یہ بیان کی کہ اشعار کا مضمون شریعت کے خلاف نہ ہو، اشعار کا مضمون ایسا نہ ہو جس سے شریعت میں جو بیان کیے گئے عقائد یا اعمال ہیں ان پر زد نہ پڑتی ہو، ان پر ضرب نہ لگتی ہو۔ اشعار کا مضمون خلاف شریعت نہ ہو، یہ دوسری شرط بیان کی۔ پھر تیسری شرط یہ بیان کی، آلائے لہو و لعب نہ باشد، سارنگیاں نہ ہوں، طبلے نہ ہوں، ساز اور موسیقی نہ ہو، خلاف شرع چیزیں موجود نہ ہوں۔ آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جائے، جو طبلے بجاتے ہیں، جو ساز اور موسیقی کی دھنیں گاتے ہیں، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کام کیا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی طبلہ بجایا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے، کیا آپ کی مبارک حیات میں کبھی یہ کام ہوا؟ آج لوگ اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ قوالی سے دل میں عشق اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، طبلے اور سارنگیوں کے ساتھ جب شعر بیان کیے جاتے ہیں تو دل میں عشق الہی جوش مارتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو نہیں بتلایا، صحابہ نے تابعین کو تو نہیں بتلایا، تابعین نے تبع تابعین کو تو نہیں بتلایا، یہ راز تمہارے سینے میں کیسے آ گیا؟ تمہیں یہ راز کی بات کہاں سے معلوم ہو گئی؟ یہ عشق الہی کا راز صرف تمہیں ملا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ آلائے لہو و لعب نہ باشد، موسیقی کے آلات نہ استعمال ہو رہے ہوں، شریعت کے خلاف چیزیں اس شعر و شاعری کے اندر استعمال نہ ہو رہی ہوں۔ اور پھر چوتھی شرط یہ بیان فرمائی، جو اشعار سنا رہا ہے وہ بغیر داڑھی مونچھ کے نہ ہو، جو اشعار سنا رہا ہے وہ داڑھی والا ہو،
عورتوں اور بغیر داڑھی مونچھ کے لڑکوں سے نعت کا سننا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ عورت اگر قرآن کریم بھی سنائے تو مرد کے لیے عورت سے قرآن کریم بھی سننا جائز نہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو چوتھی شرط یہ بیان کی کہ جو اشعار سنا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ سناتے سناتے انسان کا دل اسی کے اوپر آ جائے، یا سننے والوں کا دل سنانے والے کے اوپر آ جائے۔ عورت نہ ہو اور ایسا بچہ نہ ہو، ایسا لڑکا نہ ہو کہ جس کے اوپر دل آ سکتا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حمد و نعت کے عارفانہ اشعار کا سننا یہ عبادت ہے۔ ساری رات آپ اشعار سنیں، حدود شریعت نہ توڑیں، سارا دن آپ یہ اشعار سنیں لیکن شریعت کی حدود کو پامال نہ کریں۔ علامہ قرطبی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر قرطبی میں یہ بات بیان کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمائش کی کہ فلاں شخص بڑے حکیمانہ شعر کہتا ہے، اس کا کوئی شعر تم کو یاد ہو تو مجھے سناؤ۔ انہوں نے ایک شعر سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید سناؤ۔ انہوں نے مزید سنایا تو صحابی کہتے ہیں حتی انشدت مئۃ بیت، میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اشعار سنا دیے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 24 صحابہ کرام ایسے تھے جو شاعر تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں کہی ہیں۔ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہے ہیں، بہت پیارے اشعار ہیں۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا بھی سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے، کیونکہ میرے سورج کے صدقے میں سورج اور چاند پیدا ہوئے ہیں۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء، آسمان کا سورج نماز فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب اپنے گھروں کے اندر آئیں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، مسکراتے ہوئے داخل ہوں۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر دیندار ہیں تو اس انداز میں گھر میں آتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، منہ پھلائے ہوئے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ بندہ بایزید بستامی سے کوئی کم درجے کا آدمی نہیں ہے کہ یہ مسکرانا نہیں جانتا، یہ دیکھنا نہیں جانتا، یوں یہ چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ دوستوں میں بیٹھیں گے تو گپیں لگائیں گے، ہنسیں گے، مزے کریں گے، لیکن بیوی کے پاس آئیں گے جو بیچاری بات کرنے کو ترستی ہے، وہاں آ کے ایسے بیٹھیں گے کہ بالکل سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، اور ایسے بیٹھیں گے جیسے یہ آدمی عرش الہی کا مالک ہے، حالانکہ یہ سنت کے خلاف طرز ہے۔ اس وقت جب گھر کے اندر داخل ہوں تو آنکھیں بند نہیں کرنی، مسکراتے ہوئے اپنی بیوی اور گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ بعض لوگ اس لیے غصے میں رہتے ہیں کہ اگر ہم ہنسنے لگیں گے تو مسکرائیں گے تو بیوی کے اوپر ہمارا روب نہیں رہے گا، اس لیے وہ منہ پھلا کر آنکھیں سرخ کرتے ہوئے فرعون کی طرح گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ حرام طرز عمل ہے، سنت کے خلاف زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور طریقے کو اپنایا کریں، اسی میں عافیت اور بھلائی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے، بڑی اس میں خیریں اور بھلائیاں ہیں۔ جب کسریٰ کے دربار میں کھانے کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، وہ اسے اٹھا کر کھانے کے لیے صاف کرنے لگے تو ایک بندے نے اشارہ کر کے منع کرنا چاہا کہ ایسا نہ کرو، ورنہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان قلاش ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں، اس میں اسلام کی توہین ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اَتَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان نادانوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ بالکل اسی طرح آج کل کے زمانے کے لوگ پیالہ چاٹنے کی سنت پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں۔ علامہ شامی نور اللہ مرقدہ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ جب پیالہ چاٹا جاتا ہے تو پیالہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے اعتقک اللہ من النار کما اعتقتنی من الشیطان، اعتقک اللہ من النار کما اعتقتنی من الشیطان، خدا تجھ کو جہنم سے بچائے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا۔ کیونکہ اگر کھانے کے بعد پیالے کو نہ چاٹا جائے تو اس میں لگا ہوا کھانا شیطان صاف کرتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کتنی بھلائیاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پلکیں جھکائے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیا بات ہے، آج تم مجھے اتنی محبت سے کیوں دیکھ رہے ہو کہ آنکھیں بھی جھپک نہیں مار رہی؟ تو انہوں نے عرض کیا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو جب دل تڑپتا ہے تو آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن جنت میں آپ کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہوگا، ہم وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے، ہم وہاں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ محبت کرنے والے کی 2 رکعات محبت نہ کرنے والے کی لاکھ رکعات تعداد سے افضل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ محبت کرنے والا 2 رکعتیں پڑھے اور محبت نہ کرنے والا لاکھ رکعت پڑھے تو محبت کرنے والا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی آپ اعلان کر دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا پیارا وہی ہے جو سنت کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ کا محبوب وہی ہے جو سنت زندگی گزارنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، محبت عمل کا نام ہے، محبت اس چیز کا نام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں، محبت اسی چیز کا نام ہے۔ خالی زبان سے کہہ دینا کہ میں بڑا محبت کرنے والا ہوں یا میں بہت بڑا عاشق ہوں، لیکن جب عمل کا معاملہ پیش آئے تو پھر نفس اور شیطان اس کے اوپر غالب آ جائیں، معاشرہ اور سوسائٹی غالب آ جائے، بیوی کا خوف، لوگوں کا خوف غالب آ جائے، جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل نہ کر سکیں،
تو یہ عاشق صادق نہیں ہے، یہ عاشق نہیں ہے، اس کو محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جان دے دیتا، اس کے خلاف عمل نہ کر سکتا۔ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے دین پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اس کو شاگرد بھی بہت اعلیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ شاگرد عطا کیے، بہت اعلیٰ شاگرد دیے کہ زمانہ ان جیسے شاگرد لانے سے قاصر ہے، ویسے شاگرد نہیں لا سکتا۔ صحابہ کرام بھی انتخاب خدا تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی مشن کے اوپر بھیجے، کسی مقصد کے لیے بھیجے، تو کیا کسی نااہل آدمی کو اس کا ساتھی بنائے گا، اس کا مشیر بنائے گا؟ جس کو وہ نااہل سمجھتا ہے کبھی بھی اپنے بیٹے کے اس مشن میں اس کو ساتھ نہیں ڈالے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑے لائق اور سب سے بڑے عاشق شاگرد عطا فرمائے، اور صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب بھی کیا، جن سے اسلام کو پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا انتخاب بھی خود فرمایا۔ کعبے کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ 2 عمر ہیں، ان میں سے 1 عمر ہمیں عطا کر دیجئے، یا اللہ 2 عمر ہیں، ان میں سے 1 عمر مجھے دے دیجئے۔ جبرائیل امین اور سیدنا صدیق اس دعا کے اوپر آمین کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا، اور بے شمار صحابہ کرام ایسے تھے جن کو خود اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے نبی کی بارگاہ کے اندر بھیج دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھی تو اولیاء اللہ کے پاس مخلوق خود چل کے آتی ہے، اور کبھی کبھی اولیاء اللہ اپنے لیے کسی کو مانگ بھی لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو علماء اور صلحاء سے پوچھ کے کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے 23 برس بعد تک زندگی عطا فرمائی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی خوشیاں منائیں، کتنے لوگوں کا یوم ولادت منایا، کتنے لوگوں کا یوم وفات منایا، کتنوں کے عرس کیے، کتنوں کے جشن منائے، کتنے نبیوں کا برتھ ڈے منایا، کتنوں کی موت یا پیدائش کا دن منایا۔ علماء سے پوچھیں، علماء سے نہیں پوچھتے تو سیرت کی کتابیں اٹھائیں اور کھول کے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ تھی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ اسی وجہ سے ہے۔ کسی اور نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اسی لیے نہیں لیا کہ محبت سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اے اللہ مکہ میں ایک پیغمبر پیدا فرما دیجئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کسی طبقے کے عالم سے جا کے پوچھیں، کسی جماعت کے بندے سے جا کے پوچھیں کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیغمبر کا یا کسی شخص کا دن منایا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منایا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور کا منایا ہو۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء سے پوچھ کر چلیں، علماء سے پوچھ کر عمل کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ملنے کے بعد 2.5 سال زندگی گزاری۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیرت کھول کے دیکھ لیں یا ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کون سا دن منایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، انہوں نے کون سے دن منائے؟ آج امت دن مناتی ہے۔ صحابہ کرام اور اسلاف اور صالحین کی زندگیوں میں آپ کو کہیں بھی یہ خرافات نہیں ملتی۔ ایک مسلمان کی تو ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حیات طیبہ پر فدا ہونی چاہیے تھی۔ ہر صبح، ہر شام، ہر وقت، ہر لحظہ ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی فائدہ حاصل نہیں کر رہی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ان کو چھوڑ بیٹھے۔ تو عشق رسول کا حاصل تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی کی ہر سانس ہم فدا کر دیتے۔ صبح و شام کوئی دن ناغا نہ ہوتا، کثرت سے ہم لوگ درود پاک پڑھتے اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ کرتے۔ اگر ہم مسلمان ایک سنت کو زندہ کرتے، اپنی زندگیوں میں لاتے، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوتی۔ اگر آج امت کے سب مرد داڑیاں رکھ لیتے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے لگتے، اپنے ٹخنے کھول لیتے اور امت کی مائیں اور بیٹیاں حجاب اور پردہ شروع کر دیتی، اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر لیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاتی، گانے بجانے کو چھوڑ دیتی، تو بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کتنی خوش ہوتی۔ وہ شخص ظالم ہے اور بدترین قسم کا ظالم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھول جاتا ہے، جن کی محبت ایمان کا جز ہے، جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہم انہی کو بھول جاتے ہیں جن کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اس کا کلمہ درست نہیں ہے، صبح و شام دن رات لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نجات نہیں ملے گی جب تک وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ تو جن کی رسالت پر ایمان نہ لائے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ کیا اس سے بڑھ کر کسی اور کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کسی اور کے احکام یا اس سے بڑھ کر کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری ہو سکتی تھی؟ لیکن آج امت انہی کو بھول گئی۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ امام مالک نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، تو ایسا کہنا بھی مکروہ ہے۔ اسے تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حیات ہیں، حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہیں۔ روضہ مبارک پر حاضر ہو کر جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں ایمان کا جز بنتی ہے، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا عاشق تھا، وہ مدینہ منورہ میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ جب دور سے اس کی نگاہ روضہ مبارک پر پڑی تو اس نے 2 اشعار کہنے لگا، ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو، ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، ہوشیار اے جان مضطر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دربار، ہوشیار اے جان مضطر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہی بات ہے کہ جو کام کرو سنت اور شریعت کے مطابق کرو، زندگی گزارو تو خلاف شریعت زندگی نہ گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے دکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ان پر عمل کر کے دکھائیں، اپنی عملی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی اعمال کے ساتھ ملا کر دکھائیں، تب امت کے یہ افراد کامیاب ہیں، کامران ہیں، اور امت کا یہ عشق اور محبت تب واقعتاً عشق اور محبت تسلیم بھی کیا جائے گا۔ آج ہم عجیب و غریب قسم کی بدعات کے اندر، خرافات کے اندر مبتلا ہیں۔ امت ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے تو یہ امت ہر حال میں پھر کامیاب ہے۔ پھر اس امت کے اوپر جو عذاب اور جو قہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اس امت کو اس عذاب سے پھر نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں تابعداری اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔